حضرات، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب الحاج طاہر حسین کربلائی صاحب ابن ریاض حسین صاحب کی روح کو سلام۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد۔ ناد علی مظہر العجائب، تجد عون اللہ فی النوائب، کل ہم و غم شین جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھیں۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک گزارش ہے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں کسی سے کہا نہ جائے اور آپ سے میں گفتگو شروع کر دوں۔ جو لوگ آتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنے لوگ آ گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ سب مجلسی سننے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ قریب آ کے بیٹھ جائیں گے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں گا، جو جہاں سے آتا رہے گا وہاں سے میری گفتگو سے جڑتا رہے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ پروردگار کہ جو معظم بھی ہے عظیم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو مکرم بھی ہے کریم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو اعظم بھی ہے عظیم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو ناصر بھی ہے نصیر بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو باصر بھی ہے بصیر بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، وہ پروردگار کہ جس نے ڈالیوں کو لچک دی، وہ پروردگار کہ جس نے پھولوں کو مہک دی، وہ پروردگار کہ جس نے چڑیوں کو چہک دی، وہ پروردگار کہ جس نے آدم کو علم دیا، وہ پروردگار کہ جس نے نوح کو حلم دیا، وہ پروردگار کہ جس نے موسیٰ کو ہیبت دی، وہ پروردگار کہ جس نے عیسیٰ کو زہد دیا، وہ پروردگار کہ جس نے یعقوب کو صبر دیا، وہ پروردگار کہ جس نے یوسف کو جمال دیا، وہ پروردگار کہ جس نے ابراہیم کو خلت دی، وہ پروردگار کہ جس نے محمد کو کمال دیا، وہ پروردگار کہ جس نے علی کو شجاعت بھی دی، فصاحت بھی دی، بلاغت بھی دی، صبر بھی دیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ پروردگار جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اس نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
موت پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ نے غور سے مجلس سن لی نا تو جن کے دلوں میں موت کا ڈر ہے نکل جائے گا. ڈرانے والی مجلس نہیں پڑھوں گا. موت سمجھیے موت ہے کیا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو زندہ ہے ایک دن مر جائے گا، سب کو مرنا ہے. تو بھائی جب یہ بات طے ہو گئی کہ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، جب یہ بات فائنل ہو گئی کہ سب کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، تو پھر جب زندہ ہو تو ایسے دروازے سے جڑو جو زندگی میں بھی مددگار ہو، مرنے کے بعد بھی مددگار. جب یہ طے ہے کہ مرنا سب کو ہے تو ایسے دروازے سے جڑو نا جو زندگی میں بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی کام آئے. قسم خدا کی دنیا میں واحد در علی در اہل بیت ایسا ہے جو زندگی میں بھی مددگار ہوتا ہے، قبر میں بھی، پلے صراط پر بھی، محشر میں بھی. اس دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا. تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہر نفس کو مرنا ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا، تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے گا، انشاءاللہ یادگار سنا کے جاؤں گا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہر نفس کو مرنا ہے، لیکن یہ کیوں کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھائی صبح میں ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں جب ہم آتے ہیں مجلس پڑھنے تو صبح میں ناشتہ بناتے ہیں کلیجی وغیرہ کا. کیوں بناتے ہیں بھائی؟ کا لذیذ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے. بھائی جڑے رہیے گا خدا کے لیے، ذائقے دار. اچھا مولانا صاحب آئے، کہہ لیں کہ چکن بنا دیجئے مولانا صاحب کے لیے، مٹن بنا دیجئے مولانا صاحب کے لیے. کیوں؟ کہا صاحب لکھنؤ سے آئے ہیں، شرر نقوی صاحب کو بلایا تو مولانا کو ذائقے دار کھانا کھلائیں گے. اچھا سا بنائیے گا. ذائقے پر پوری زندگی ڈیپینڈ ہے انسان کی، پوری زندگی. پہلے دیکھیے بزرگ میری بات کی گواہی دیں گے، پہلے ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا، جب لائٹ آ گئی لائٹ والا پنکھا آ گیا، اب ہاتھ والے پنکھے میں ذائقہ نہیں رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں. بھائی اتنے ہی لوگ بولتے رہیں، میں انشاءاللہ مجلس پڑھ لوں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھائی اتنے جتنے بیٹھے آپ ہی بولتے رہیں، میں مجلس پڑھ لوں گا پوری. کلو نفس ذائقۃ الموت، پہلے ہاتھ کا پنکھا تھا، اب یہ لائٹ والا پنکھا آ گیا، ہاتھ والے میں ذائقہ نہیں رہا. بھائی اس میں بڑا لطف آتا ہے. پیسے اور بڑے، کولر آ گیا، اب اس پنکھے میں ذائقہ نہیں ہے، کولر میں لطف آ گیا. پیسے اور بڑے، اے سی آ گیا، اب کولر میں ذائقہ نہیں، اے سی میں ذائقہ آنے لگا. پہلے سائیکل سے لوگ چلتے تھے، جن کے پاس سائیکل نہیں تھی پیدل چلتے تھے، جنہیں سائیکل خرید لی تو اب سائیکل میں ذائقہ آنے لگا. پھر پیسے بڑھے، بائک خرید لی، اب سائیکل کچھ نہیں رہ گئی. کیا بات ہے، اب بائک میں ذائقہ آنے لگا. پیسے اور بڑھے، کار خرید لی، اب کار میں ذائقہ آنے لگا. تو پوری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ذائقے پہ ہے. تو اللہ نے کہا میں بھی موت میں ذائقہ رکھوں گا. ہائے ہائے ہائے، تم زندہ ہو، ذائقے سے مانوس ہو، اب جب دنیا سے جاؤ گے تو میں ذائقہ رکھوں گا. میں نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی کلو نفس ذائقۃ الموت، میں پریشان تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. میں نے مولویوں سے پوچھا، شاعروں سے پوچھا، ادیبوں سے پوچھا، فلسفیوں سے پوچھا، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا کہ اللہ نے یہ تو بتایا نہیں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، اتنا بتایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کربلا سے آواز آئی، جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے؟ زندہ باد، جزاک اللہ، یا اللہ. موت کا ذائقہ کیا ہے؟ میں پریشان تھا. کربلا سے آواز آئی، جب کربلا تیرے پاس ہے، سارے کربلائی بیٹھے ہیں، مولا سلامت رکھے، اور ایک کربلائی کے اصال ثواب کی مجلس ہے. جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور دیکھیے یہ آیت ایسی ہے جو ایک جگہ نہیں آئی. ابھی میں ارسامہ آیا ہوں پہلی بار مجلس پڑھنے کے لیے، آپ نے بلایا، میں پہلی بار آ گیا.
میں نے ٹاپک پڑھا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور پوری 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی, لوگ سن کے چلے گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے کسی نے بلایا, پھر میں نے وہی ٹاپک, وہی مجلس, وہی میٹر پڑھا. تو بزرگ کہنے لگے مولانا تو وہی پڑھ گئے وہی جو پہلے پڑھ کے گئے تھے. پھر تیسری مرتبہ مجھے کوئی بلائے ارساوا میں, اور پھر میں وہی موضوع, وہی ٹاپک, وہی مضمون پڑھ کے جاؤں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب مولانا کو کوئی دوسری یاد نہیں ہے, وہ یاد ہے, ایک ہی پڑھتے ہیں مولانا. لیکن جو بہت سمجھدار ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی مخصوص بات ہے جو ہر بار مولانا یہی سمجھا رہے ہیں. قرآن میں 1 مرتبہ کلو نفس ذائقۃ الموت نہیں ہے, 3 مرتبہ ہے. ارے بھائی خدا کے لیے جڑے رہیے گا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت میں کوئی ذائقہ ہے. ہم پریشان تھے, کربلا نے آواز دی جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. تو کربلا میں امام حسین نے جناب قاسم سے کہا بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا چچا جان اعلیٰ من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. چچا جان اعلیٰ من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں. تو موت کربلا والوں کے لیے, بھئی خدا کے لیے لفظوں کی رعایت پر توجہ فرمائیے, سب کے لیے نہیں, کربلا والوں کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ذائقہ پتہ چل گیا موت کا. موت علی والوں کے لیے کڑوی نہیں ہے, علی والوں کے لیے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ تو جناب قاسم کا دعویٰ ہے. جب چچا نے پوچھا بیٹا موت کیسی ہے آپ کے نزدیک, جناب قاسم نے کہا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہیں. یہ ہے جناب قاسم کا دعویٰ, اور ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. کیا بات ہے, سلامت رہیں, آباد رہیں. ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ مکمل نہیں ہوتا. میں کہوں آپ کے یہاں کے کہ صاحب میں خطیب نہیں ہوں, بہت بڑا شاعر بھی ہوں, تو آپ کہیں گے شرر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, شعر سنائیے. کیا بات ہے, جب میں اچھے شعر سناؤں گا تبھی تو مدلل ہوگا. میں کہوں میں بہت بڑا خطیب ہوں, آپ کہیں گے بڑھیا مجلس پڑھ کے دکھائیے, بہترین دلائل دیجئے, تو ہم سمجھیں گے آپ بڑے خطیب ہیں. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. توجہ فرمائیے گا, جناب قاسم نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جناب قاسم کا دعویٰ تھا. دلیل کیا ہے؟ آپ کے گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے, ہم پڑھنے آئے, ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئیے آپ مجلس میں, جو بولنا نہ جانتا ہو, کسی کی گود میں ہو. اس بچے کی زبان پہ مرچیں رکھیے, تیکھا رکھیے, بچہ رونے لگے گا. بھائی بزرگ تو بولیں, میں کوئی فارسی والی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. بچے کی زبان پہ اگر آپ مرچیں رکھیں گے, تیکھا رکھیں گے, تو بچہ رونے لگے گا. اسی بچے کی زبان پہ شہد رکھیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بچہ مسکرانے لگے گا. یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے. اگر مرچیں رکھیں گے بچے کی زبان پہ تو جل جائے گی زبان, بچہ رونے لگے گا. شہد رکھیں گے تو بچہ مسکرانے لگے گا جیسے اس کا ذائقہ محسوس ہوگا. جناب قاسم نے کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جناب قاسم کا دعویٰ تھا. دلیل کیا ہے کہ جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, اصغر نے مسکرا کے بتایا بھائی نے دعویٰ کیا تھا, میں نے دلیل دے دی. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. اور ایسی پاورفل شے کا نام ہے موت کہ موت نے بڑے بڑے سلطانوں کو مارا, موت نے بڑے بڑے شہزادوں کو مارا, موت بڑی بڑی حکومتیں کھا گئی, موت بڑی بڑی بادشاہتیں مٹا گئی. کیا بات ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. موت نے بڑے بڑے حاکموں کو مار دیا, موت نے بڑے بڑے شہزادوں کو فنا کر دیا,
موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا، موت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، موت سب کو مارتی رہی، بڑے بڑے پہلوانوں کو موت نے مارا، بڑے بڑے سورماؤں کو موت نے مارا، بڑے بڑے شہزادوں کو موت نے مارا، بڑے بڑے حاکموں کو موت نے مارا۔ آدم سے لے کے کربلا تک قانون یہی تھا کہ موت سب کو مارتی آ رہی تھی، لیکن حسین نے کربلا میں قانون بدل دیا۔ حسین نے کہا دیکھو اگر گلے کے کٹنے سے ہماری زبان خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا موت نے ہم کو مارا، اور اگر نو کے نیزہ پہ جا کے ہم قرآن پڑھے تو سمجھ جانا موت کو ہم نے مارا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ، اور ایسے سننے والے تو 5 ہوں، شرر نقوی کے لیے بہت ہیں، آپ تو بہت ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ایسے سننے والے بولنے والے لوگ ہمارے لیے 5 بھی ہوں نا تو ہم مضمون کبھی کاٹتے نہیں ہیں، جو پڑھنا ہے وہی پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ موت، اور موت ٹائم نہیں دیتی کسی کو، ملک الموت موقع نہیں دیتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، نہیں، نیک اعمال میں کل پرسوں نہ کیجئے، ہاں جو کرنا ہے کر لیجئے، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم اور آپ کیا بھائی، ملک الموت نے تو نبیوں کو موقع نہیں دیا، میں نے بہت بڑی بات کر دی، ملک الموت نے تو نبیوں کو موقع نہیں دیا۔ ایک نبی تاریخ کا اتنا بڑا نبی، یہ تو نبی سارے بڑے ہیں لیکن حکومت کے اعتبار سے جناب سلیمان، کیا کہنا، ہواؤں خلاؤں فضاؤں چرند پرند درخت جنات سب پہ حکومت تھی جناب سلیمان کی، ہوا میں تخت چلتا تھا، اتنے پاورفل نبی تھے، کیا بات ہے، اتنے پاورفل نبی تھے، ہوا کے دوش پر تخت چلتا تھا ان کا۔ ایک دن انہوں نے اپنے رعایا سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں مسئلہ شریعہ سوچنے میں مصروف ہوں، اس پر غور کر رہا ہوں، اور میری رعایا جتنی بھی ہے جب تک میں اجازت نہ دوں میرے قریب نہ آئے۔ میں دیکھتا ہوں آپ ابھی ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہوئی ہیں نا، آپ کے بغل کے گاؤں میں بھی ہم آئے تھے تو وہاں پہ علم لگے ہوئے ہیں، پرچم لگے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھ گئے کہ شہزادی کے حوالے سے مجلسیں تھیں۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا کوئی بندہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے قریب نہ آئے، ہمیں تخلیہ چاہیے۔ جناب سلیمان عصا کا سہارا لے کے سر جھکا کے ایک مسئلہ شریعت سوچنے میں، اس پر غور کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، جناب سلیمان نے سر اٹھائے بغیر کہا میں نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے پاس نہ آئے، مسئلہ شریعہ میں مصروف ہوں۔ آنے والے نے کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، بولے خدا کے لیے، میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں، مجھے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جناب سلیمان کی کھڑے کھڑے روح قبض کر لی، مگر ایک جملہ کہہ دیا ملک الموت نے، میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں، مجھے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی مشیت نے کہا ملک الموت میں آ گئی، اگر تجھے درے بطول بنا رکوا دیا زندہ آباد، زندہ آباد، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، درے بطول پر رکوایا گیا۔ میں آ گئی ملک الموت، تو موت ٹائم نہیں دیتی۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے نا تو مرنے والا ملک الموت سے کہتا ہے کہ مجھے پلٹا دے میرے مالک مجھے پلٹا دے تاکہ میں نیک اعمال انجام دے سکوں۔
اللہ کہتا ہے اتنی بار تو تجھے موقع دیا، جب بھی تو قبرستان سے سلامت آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پلٹایا تو میں نہیں، ورنہ قبرستان گیا تھا وہیں رہ جاتا. پلٹایا میں نے بار بار. جتنی بھی میتوں کو لے کے گئے قبرستان سے واپس آنے والوں، یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے نیک اعمال کرنے کا. اور قسم خدا کی جملہ سنیے آپ، اور اس جملے کو یہاں سے نہیں یہاں سے سنیے اور یہاں نقش کر لیجئے. کچھ جوان کچھ بزرگ میتوں کو کاندھا دینے میں ڈرتے ہیں. ہاں میں پریکٹیکلی چیز بتا رہا ہوں، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کاندھا نہیں دیتے. اچھا کچھ لوگ میت کے ساتھ تھوڑی دور چلتے ہیں، اس کے بعد گلی میں نکل لیتے ہیں، قبرستان نہیں جاتے. میرے جوانوں میرے بزرگوں بہت ثواب ہے میت کو کاندھا دینا، اور بہت ثواب ہے جنازے کے ساتھ چلنا. کوشش کیا کریں کہ میت کو قبرستان تک چھوڑ کے آئیں، تدفین کر کے آئیں، تلقین میں شرکت کر کے واپس ہو. ایسے واپس نہ ہوا کیجئے. اور اگر کسی بندے کے دل میں میت سے کوئی ڈر ہو تو سب علی والے بیٹھے ہو، ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، دلوں پہ لکھ لینا. جب بھی کسی علی والے کی میت کو کاندھا دیں یا علی والے کی میت میں شریک ہو تو یہ سوچ کے اسے قبرستان تک نہ لے جائیں کہ کسی میت کو لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک علی والے کو علی سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. ایک علی والے کو. اور موت کیا ہے؟ نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے. علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. صلوات پڑھیں بابا زبان. ہر نفس کو کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ نے کہا موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اب یہ ڈیپینڈ تمہارے اوپر ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے بناؤ. دیکھیے میں کسی صاحب سے کہوں کہ چائے بنا کے لائیے، اب وہ چائے میں پہلے پانی ڈالیں، پانی میں تھوڑی سی مرچیں ڈال لیں، پھر پتی ڈال دیں، پھر دودھ ڈال دیں. کیسا ذائقہ ہوگا؟ جو پیے گا وہ برا کہے گا صاحب چائے بھی بنانی نہیں آتی. اور اگر ساری چیزیں ساری مقداریں برابر ہوں، کیا بات ہے، تو چائے کا لطف بڑھ جاتا ہے. یہی زندگی کا محاصل ہے. اگر اچھے اعمال کرو گے تو اچھا ذائقہ ہوگا. کیا بات ہے. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے، جملہ بہت بڑا تھا. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھا ذائقہ ہوگا، برے اعمال کریں گے تو برا ذائقہ ہوگا. اور اعمال کا دار و مدار ہے محبت علی پر. کیا بات ہے بھائی، خدا کے لیے بولے. میں اپنی کتاب سے نہیں، اہل سنت بھائی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی عمل اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک علی کی محبت دل میں نہ ہو. محبت علی ہے تو نمازوں کا فائدہ ہے، ورنہ ٹکر مارتے رہیے. محبت علی ہے تو روزے کا فائدہ ہے. ارے محبت علی ہے تو مرنے میں لطف ہے. کیا بات ہے. بس میں آ گیا مضمون پہ، میں آ گیا. میں نے کہا تھا نا موت سے ڈرنے والی مجلس نہیں پڑھتا، ڈرانے والی مجلس نہیں ہے. موت سمجھانے آیا ہوں آپ کو، موت بتانے آئے. بڑی ایزی ہے موت، بہت آسان ہے موت. پہلے زندگی بتاؤں. زندگی، اچھا بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے. زندگی کے 4 حصے ہوتے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت. کیا بات ہے. 4 حصے ہیں زندگی کے. کیا بات ہے.
بچپنا، جوانی، موت، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت، بچپنا گیا تو جوانی آئی، جوانی گئی تو بڑھاپا آیا، بڑھاپا گیا تو موت آئی۔ نہ بچپنا رکا، نہ جوانی رکی، نہ بڑھاپا رکا، رکی صرف موت۔ مطلب تین کو فرار ہے، ایک کو قرار ہے۔ اما میرے ساتھ تو رہے خدا کے لیے، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بات کر رہا ہوں۔ تین کو فرار ہے، ایک کو قرار ہے۔ بچپنا بھی بھاگ گیا، جوانی بھی بھاگ گئی، ضعیفی بھی بھاگ گئی، مگر موت بھاگنے والی نہیں۔ موت نے تو زندگی دی ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور رویا نہیں، بچہ پیدا ہوا رویا نہیں، گھر والے رونے لگے۔ کیا بات ہے، بچہ پیدا ہوا اور رویا نہیں تو گھر والے رونے لگتے، کیوں؟ کہ صاحب زندہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز پیر پکڑ کے کمر تھپکتے کہ ایک بار رو جائے، دوبارہ مارتے ہیں، پھر رو جائے، رو جائے، رو جائے، رو جائے۔ جیسے ہی رویا سب خوش ہو گئے، کیوں؟ کہ رونا علامت حیات ہے۔ اے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ؟ رونا علامت حیات ہے۔ اگر روئے گا نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ رونے پر اعتراض کرنے والوں، رونا علامت حیات ہے۔ بچے کو تھپتھپایا، بچہ رویا، جیسے ہی بچہ رویا گھر والے خوش ہو گئے۔ بھئی توجہ، گھر والے خوش ہو گئے۔ یہ ہے آنا۔ بچہ جب آیا رویا، کیوں رویا بچہ؟ بچے کے رونے کا سبب کیا؟ بچے کے رونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے، اور جب اس دنیا میں آتا آنکھ کھولتا ہے، ہمیں آپ کو اجنبی لوگوں کو دیکھتا ہے، اتنی بڑی دنیا دیکھتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے۔ یہ منظر ہے پیدا ہونے کا۔ اور جب وہی بچہ جوان ہو کے، ضعیف ہو کے دنیا سے جانے لگتا ہے تو گھر والے روتے ہیں، یہ مسکراتا ہے۔ نہ 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 میرے ساتھ نہیں ہیں آپ، یہ الگ بات ہے آپ اور ہم مسکراہٹ محسوس نہ کر پائیں۔ جانے والا مومن مسکراتا ہے، آنے والا بچہ روتا ہے۔ جب یہ بچہ آیا تھا تو یہ رو رہا تھا، گھر والے مسکرا رہے تھے۔ اب یہ جا رہا ہے تو یہ مسکرا رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا رویا اس لیے کہ استقبال تم نے کیا تھا، دنیا سے جا رہا ہے تو مسکرا اس لیے رہا ہے کہ استقبال اہل بیت کر رہے ہیں۔ جب دنیا سے جاتا ہے بس اب سن لے جزا۔ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ بچپن سے ادھر اعلان ہوا مجلس حسین، گھر سے نکل گئے، یہ اعلان ہوا کہ صاحب مولا عباس کا عالم اٹھنے جا رہا ہے، آپ گھر سے نکل گئے۔ یہ اعلان ہوا کہ صاحب جلوس اٹھنے جا رہا ہے، برآمد ہونے جا رہا ہے، آپ گھر سے باہر نکل آئے۔ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، ضعیفی تک، اس قوم کے بزرگ ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، ادھر نام آیا مجلس حسین، گھر سے نکل پڑے۔ ادھر اعلان ہوا ماتم حسین، گھر سے نکل پڑے۔ ادھر اعلان ہوا علامہ غازی عباس، گھر سے نکل پڑے۔ انصاف سے بتائیے، یہ جو پوری زندگی آپ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہ جو پوری زندگی آپ نے ماتم کیا ہے، یہ جو پوری زندگی آپ نے سینہ زنی کی ہے، اس کا کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی بدلہ ہے کہ نہیں ہے؟ قبلہ اس کا تو اتنا بڑا بدلہ ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر معلوم ہو جائے نا تو پھر کوئی شیعہ غافل نہ رہے، یہ انتظار نہ کرے کہ آدھی مجلس ہو جائے تو جائیں گے۔ ہاں اگر معرفت ہو جائے کہ کتنا بڑا ثواب ہے مجلسوں میں بیٹھنے کا، کتنا بڑا ثواب ہے ماتم کرنے کا، کتنا بڑا ثواب ہے سینہ زنی کرنے کا، تو مومن یہ سوچے گا کہ میں زندگی بھر فرش اعضا پر بیٹھا رہا ہوں۔ 3 اجر بتا کے جا رہا ہوں اور مجلس ختم ہے، 3 اجر فرش اعضا کے۔ یہ جو آپ زندگی بھر ماتم کرتے رہے
سینہ زنی کرتے رہے، مجلسوں میں آتے رہے، تابوت میں آتے رہے، اس کے کیا اجر؟ پہلا اجر۔ مولا علی فرماتے میرے چاہنے والوں، زندگی بھر میرے نام پر نکلے ہو، میرے بیٹے کے نام پر نکلے ہو، تمہیں اجر دیتا ہوں۔ مولا کیا اجر دیں گے؟ کہ پہلا اجر سنو، کیا میرے سرکار؟ کہ پہلا اجر یہ ہے کہ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ بھائی خدا کے لیے آپ جڑیے گا، ہو رہا ہے وقت ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے، اور میں ٹائمنگ کے ساتھ مجلس پڑھتا ہوں، تفصیلی مجلس نہیں پڑھوں گا، بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مولا فرماتے پہلا اجر، مرو گے نہیں جب تک مجھ علی کو دیکھ نہ لو۔ ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، خلا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، فضا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، گھر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے، گھر سفر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے۔ موت نہیں آ سکتی جب تک مجھ علی کو دیکھ نہ لو۔ تو بھائی علی اگر سامنے ہو تو کاہے کی موت؟ تب تو زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا علی جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں آپ کو روایتیں سنا دیتا ہوں پہلے، تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اگر میرے بعد کوئی وہ روایتیں پڑھے اور کہے کہ صاحب شرح نقوی صاحب یہ پڑھ کے گئے اور روایتوں میں تو یہ لکھا ہے، تو میں روایتیں بھی سنا دیتا ہوں۔ روح نکلنے کی روایت سنیے۔ جب روح نکلتی ہے تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ جوڑ کھل جاتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے روح نکلنے میں۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب کانٹوں پر کپڑا ڈال دے ریشمی اور اس کو کھینچ لیں، اتنی تکلیف ہوتی مرنے میں۔ پھر جناب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا، اس سے پوچھا روح نکلنے کی اذیت کیا ہے؟ تو وہ کہتا سلمان فارسی اگر میرے بدن کو قینچی سے کاٹا جاتا تو اس کی تکلیف کم ہوتی، روح نکلنے کی تکلیف زیادہ ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں، مگر میں پورے دعوے سے منبر پر اور کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ہوتی ہوگی جسے تکلیف ہوتی ہے علی والوں کو نہیں ہوتی۔ یار بولنا میرے ساتھ، میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیمرے کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کوئی رد کر دے میری بات کو تو چھوڑ دوں گا پڑھنا، لیکن میرے طرف متوجہ ہو گے تو سنیں۔ میں کہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کی یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر ہوتی ہوں گی جسے ہوتی ہے علی والے کو نہیں ہوتی، علی سے محبت کرنے والے کو نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل بھی لو۔ جب جناب زلیخا کی محبت عام ہوئی تو زلیخا نے 40 عورتوں کو بلایا، 20 کو ادھر بٹھایا، 20 کو ادھر بٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری دے دی، ایک ہاتھ میں نیبو دے دیا، کہ جب یوسف کو گزاروں، جب یوسف، مولا کا وعدہ یاد رکھنا، کہ جب یوسف کو گزاروں تو ان نیبوؤں کو کاٹ لینا۔ 40 کی 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ نیبو کٹا ہے یا انگلی کٹی ہے۔ ارے بھیا وہ یوسف ہے، میرا علی فخر یوسف ہے۔ وہ یوسف ہے، میرا علی فخر یوسف ہے۔ جب حسن علی سامنے ہوگا، علی کا شیعہ حسن علی میں اتنا کھو جائے گا کہ روح نکل جائے گی، احساس نہیں ہوگا۔ بھائی نیچر ہے، فطرت ہے، انگلی کٹے گی، خون نکلے گا، درد ہوگا۔ دکھائیں نا وہ 40 عورتوں نے جو انگلیاں کاٹی، کسی ایک نے کہا ہو کہ درد ہوا؟ کیونکہ حسن یوسف اللہ کا پیارا نبی ہے، اتنا خوبصورت معصوم کہ وہ 40 کی 40 عورتیں حسن جناب یوسف میں کھو گئیں، روح نکل گئی، انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا۔ بھائی وہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ علی سامنے ہوں گے، روح نکل جائے گی، مومن علی کے حسن میں اتنا کھو جائے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکل گئی۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں، کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، قفل کہتے ہیں تالے کو، باب کہتے ہیں دروازے کو، کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر۔
انگلیاں، تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں. آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس، نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. بھائی ساتھ میرے ساتھ ذرا مل کے بولے سبحان اللہ. آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس، نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. اژدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا. اژدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں. اژدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں. ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلامت رہیں. ہیں ابھی، مولا ان کو بھی سلامت رکھے جو بولتے ہیں، مولا ان کو بھی سلامت رکھے تو یہاں پہ بھی بولنے میں تکلف کرتے ہیں. ہیں ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں. پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں، اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. کھولتی ہیں قفل باب مدح حیدر انگلیاں، لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمبر انگلیاں. تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زباں اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں. آیا جب ایک اژدہا گہوارہ حیدر کے پاس، نکلی گہوارے سے باہر اژدہا در انگلیاں. اژدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا. زور آور ہاتھ میں تھی زور آور انگلیاں. ہے ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں. پہلے تو تولیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں، اور پھر تولیں گی تجھ پہ رکھ کے لشکر انگلیاں. حسن یوسف کی قسم حسن علی کچھ اور ہے. حسن یوسف کی قسم حسن علی کچھ اور ہے. یا گلے کٹتے ہیں، کٹتی تھی وہاں پر انگلیاں. زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد. علی آئیں گے، علی آئیں گے. مولا علی سامنے ہوں گے، مومن اتنا کھو جائے گا حسن علی میں، روح نکل جائے گی، احساس نہیں ہوگا. علی علیہ السلام نے کہا کہ میں مرتے وقت آؤں گا. ہم نے عالم تصور میں کہا یا علی آپ کا احسان، آپ مرتے وقت آ گئے. کا احسان تو اب کریں گے. بھائی 3 احسان پڑھوں گا میں، 3 اور مجلس ختم. پہلا احسان علی کا، بھائی دنیا میں تو آتے ہی ہیں نا. جب بھی ہم نے علی مدد کہا، مولا آ گئے مدد کے لیے. مرنے کی منزل ہے، نزا کا وقت بڑا سخت لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہوتا بھی ہے، مگر علی والوں کو نہیں. کیا بات ہے. یہی تو فائدہ ہے اس دروازے پہ آنے کا. ہاں، یہ یہاں بھی مدد کرتے ہیں، وہاں بھی مدد کرتے ہیں. پہلا احسان یہ کہ میں علی مرتے وقت آؤں گا. یا علی آپ کا احسان. پھر کہ جب قبر میں سب چھوڑ کے آ جائیں گے نا، میں آؤں گا. آج کل بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا قسم خدا کی. اگر مجلس میں 2 4 10 جوان نوجوان بزرگ نعرے لگا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب اتنے نعروں کی کیا ضرورت ہے. بڑی پریشانی آ گئی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا. پہلے تو بھائی جتنا علی کا نام لیجئے اچھا عبادت ہے نا. ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، نعرے بھی عبادت ہیں. مگر اب کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، تلقین نہیں پڑھتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں، آباد رکھیں. جو قبرستان جاتے ہیں تلقین سنتے ہیں. اب ان سے خطاب ہے، ان سے داد چاہیے. جو نہیں جاتے وہ داد نہ دیں، چپ بیٹھے رہیں. جنہوں نے تلقین نہیں پڑھی ہے، نہیں سنی ہے، وہ چپ بیٹھے رہیں. ان سے داد نہیں چاہیے، داد تو انہی سے چاہیے جو تلقین سنتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اپنے مومن بھائی کو علی سے ملاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلامت رہے. جو اپنے مومن
مومن بھائی کو علی سے ملانے کے لیے لے جاتے. تلقین میں پتہ ہے مولانا صاحب کیا پڑھتے ہیں کہ دیکھو ابھی دو فرشتے آئیں گے, اسماعی فام اسماعی فام اسماعی فام, سن اور سمجھ. دو فرشتے آئیں گے, کیا کریں گے؟ پوچھیں گے ان ربک تیرے رب کے بارے میں, ان نبیک تیرے نبی کے بارے میں, ان امامک تیرے امام کے بارے میں, ان دینک تیرے دین کے بارے میں, ان قبلتک تیرے قبلہ کے بارے میں, ان امامک تیرے امام کے بارے میں. جب اللہ کے بارے میں پوچھے نا ان ربک, تو کہنا اللہ میرا رب ہے. جب پوچھے کہ تیرا نبی کون ہے, تو کہنا میرا نبی محمد ہے. جب پوچھے تیرا امام کون ہے, تو کہنا میرا امام علی ہے, میرا امام حسن ہے, میرا امام حسین ہے, میرا امام سجاد ہے, میرا امام باقر ہے, میرا امام جعفر ہے, میرا امام صادق ہے, میرا امام کاظم ہے, میرا امام رضا ہے, میرا امام تقی ہے, میرا امام نقی ہے, میرا امام حسن عسکری ہے, میرا امام مہدی آخر الزمان. جب پوچھے نا تیرے اماموں کے بارے میں, تو خالی یہ نہ کہنا میرے امام علی ہیں, 12 کے نام تلقین میں بتائے جاتے ہیں. ارے جنہیں دنیا میں ایک علی گلے سے نہیں اترتا, مرنے کے بعد انہیں بھی 12 علی کی گواہی دینا. سب کی گواہی, علی میرے امام, حسن میرے امام, حسین میرے امام, ایک نہیں 12 اماموں کے نام لٹا دیا گیا قبروں میں. صاحب تلقین پڑھ دی گئی, بند کر دی گئی قبر, اندھیرا ہو گیا. جب اندھیرا ہوا تو ایک روشنی رائٹ سائڈ سے آئی, سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے. صاحب قبر کہتا تو کون سی روشنی ہے کہ میری اندھیری قبر کو روشن کرنے آ گئی؟ اس روشنی سے, اس نور سے آواز آتی ہے, میں تیری نمازیں ہوں. اول نماز ہے نا, میں تیری نمازیں ہوں. صاحب قبر کہتا میں نے نمازیں تو بہت پڑھی تھی, روشنی اتنی سی ہے. تو اس نور سے آواز آتی ہے, کتنی نمازیں گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی, ہاں کتنی نمازیں محلے والوں کو جتانے کے لیے پڑھی تھی, میں نمازی ہوں. محلے والوں نے تو چہرہ دیکھا, تمہارے اعمال دیکھے, اللہ تو دل دیکھتا ہے. جس نیت سے عمل تھا ویسا حاضر ہے. کم روشنی رائٹ سائڈ سے, بائیں ہاتھ سے ایک روشنی آئی, کہ تو کون سا نور ہے کہ تو نے میری قبر, اندھیری قبر میں روشنی کی؟ جواب آیا میں تیرے روزے ہوں. صاحب قبر کہتا روزے تو میں نے بہت رکھے, اجر اتنا سا. جواب آتا جس نیت سے رکھے, جیسا خلوص تھا ویسا اللہ نے اجر دیا ہے. پھر ایک روشنی اوپر سے آتی ہے. صاحب قبر کہتا تو کون سی روشنی ہے کہ میں تیرے حج و زیارات ہوں. صاحب قبر کہتا ہے روشنی کا میں, کہ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی تھی, حج کرنے چلا گیا, فرائض انجام نہیں دیے جو حج سے پہلے کے فرائض ہیں, اور بھی جو فرائض تھے وہ چھوڑ کے گیا تھا. اللہ نے اجر دیا ہے, جتنا اجر ہے اتنا اجر تجھے دیا اللہ نے. پھر ایک روشنی پائنتی کی طرف سے آئے گی, یہ کہے گا تو کون سا نور ہے, تو کون سی روشنی ہے کہ میری اندھیری قبر میں آئی. اس نور سے آواز آئے گی میں تیرے صدقات ہوں, میں تیرے خیرات ہوں. یہ کہے گا میں نے تو بہت غریبوں کو پیسے بانٹے, میں نے تو بڑے صدقے دیے. شاید اس نور سے آواز آئے جب پبلک پلیس پہ بیٹھتا تھا تو فقیر کو 100 روپے دیتا تھا, جب اکیلے میں فقیر آتا تھا تو بھگا دیتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب لوگوں کے سامنے بیٹھتا تھا تیری واہ واہی ہو تو فقیر کو 100 روپے دے دیتا تھا دکھانے کے لیے کہ ارے بڑے بڑے سخی ہیں, بڑے دینے والے. اور جب وہی فقیر تنہائی میں آتا تھا تو اسے بھگا دیتا تھا. اللہ نے تیری نیت کے اعتبار سے تجھے اجر دیا ہے. میرے محترم سامعین توجہ فرمانا, یہ جو فرش اعظم پہ آ کے بیٹھتے ہو نا, یہ جو علی کے نعرے لگاتے ہیں نا, اس کا اجر کیا ہے؟ دائیں جانب سے روشنی آئی مگر صاحب قبر مطمئن نہیں, بائیں جانب سے روشنی آئی صاحب قبر مطمئن نہیں, اوپر سے روشنی آئی صاحب قبر مطمئن نہیں,
बाईटी से रोशनी आई, साहिब कब्र रोए मुतमईन नहीं, एक नूर सराहने से आता है और इतना मुनव्वर कर देता है कब्र को कि साहिब कब्र खुश होकर बैठ जाता है, कहता अरे तू कौन सा नूर है, तू कौन सा अज्र है कि तूने मेरी पूरी कब्र को मुनव्वर कर दिया। उस नूर से आवाज आती है, मैं मोहब्बत अली हूँ, मैं विलायत अली। मैं मोहब्बत अली, मैं विलायत अली। तू जो जिंदगी भर अली अली करता था ना, अली अली के नारे लगाता था ना, अली अली का नाम जपता था ना, मैं मोहब्बत अली का अजर हूँ। पूरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। उसके बाद दो फरिश्ते आएंगे साहब, दो फरिश्ते। कौन कौन आएंगे? दो फरिश्ते। लोग पढ़ते मुनकिर नकीर, नहीं, मौलाइयों की कब्र में मुनकिर नकीर का क्या काम भाई? चार फरिश्तों की ड्यूटी है क़िबला, चार, मुबश्शिर बशीर और मुनकिर नकीर। अली वालों की कब्र में मुनकिर नकीर नहीं आते, अली वालों की कब्र में मुबश्शिर बशीर आते, क्योंकि अली वालों की रूहें जाती हैं कब्र के बाद वादियुस सलाम। क्या बात है! और वादियुस सलाम है नजफ में। अली वालों तुम्हारा मुकद्दर है, जिंदगी में भी अली अली, मरने के बाद भी अली अली। वादियुस सलाम जाती है मोमिनीन की रूहें। हाँ, और ये मत समझिए हाजी ताहिर साहब के छमाई की मजलिस है, ये मत समझिए हाजी जी को या आपने किसी अपने अजीज को अरसावा में दफन किया है। अरसावा में तो आपने कब्र बना दी है। क्या बात है! अरसावा में तो कब्र बनी हुई है, मगर गया कहाँ है? एक सलावत इरशाद फरमाएं। कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन, कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं कि ज़रा सी तकरीर में तफसीली और तूलानी हो गई, वरना अजान के वक्त तक मैंने सोचा था कि मैं मुलतवी कर दूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया सुना कि मैं खो गया खुद पढ़ने में कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं मस्जिद के सामने तुझे मातम है ना गवार, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। कब्र में आएंगे मुबश्शिर बशीर, अली वालों को बशारत देने के लिए, अली वालों को बशारत देने के लिए। और ये तो आप न समझें कि आपने खाली अरसावा में किसी मोमिन को दफन किया है। हाँ, कब्र आपने यही बनाई है, कब्र आपने यही बनाई है, लेकिन वो गया कहाँ है? कुल्लो शैइन यरजाओ इला अस्लिही, हर शय अपनी असली की तरफ पलटती है। हमारी असल अहले बैत है, हमारी असल अली है। बड़ी तवज्जो, कफन को सिर्फ निशानी मौत ही ना कहो, कफन को सिर्फ निशानी मौत ही ना कहो कि जिंदगी की किरण भी कफन से मिलती है। कफन को सिर्फ निशानी मौत ही ना कहो कि जिंदगी की किरण भी कफन से मिलती है। मुहिब्बे आले नबी को कहीं भी दफन करो, ये खाक जाके दरे पंजतन से मिलती है। कब्र में अली अलैहिस्सलाम आएंगे। बस आखिरी बात, और यहाँ से गुफ्तगू मुलतवी। कब्र में अली आएंगे, और कैसे आएंगे? मोतरिज कहता है कि साहब इतनी सी तो कब्र है, साहिब कब्र ऑलरेडी पहले से लेटा है। आप कहते हैं दो फरिश्ते आएंगे, एक कुर्सी आएगी, मौला अली आएंगे। कितने हो गए? साहिब कब्र एक, कुर्सी दो, मौला अली तीन, दो फरिश्ते। कल लगे इतनी सी कब्र में पांच कैसे?
क्या बात है, इतनी सी मोहतरिस कहता है इतनी सी कब्र में 5 कैसे अली भी आ गए और कुर्सी भी आ गई और 2 फरिश्ते भी आ गए और साहिब कब्र पहले से लेटा है। हमने कहा ये बताइए कब्र क्या है? कहने लगे तुराब है। हमने कहा आने वाला कौन है? भाई जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखें। आने वाला कौन है? कहा आने वाला अबू तुराब है। अली इशारा करेंगे, कब्र बड़ी हो जाएगी, कब्र वसी हो जाएगी। ये अज्र। उसके बाद मौला मैंने छोड़ दिया और तफसील फिर कभी इंशाल्लाह। पहला अज्र मौत के वक्त, दूसरा अज्र कब्र में, तीसरा अज्र मौला अली फरमाते पुलिस रात पे खड़ा रहूँगा, जिसे कह दूंगा हाजा अली वो पार कर लेगा, जिसे कह दूंगा हाजा लक वो जहन्नम में जाएगा। क्या बात है। अली कहेंगे हाजा अली ये मेरा है। क्या बात है। जिंदगी भर आप कह रहे थे ना अली मेरा, अली मेरा, अली मेरा। महशर में अली कहेंगे ये मेरा। भाई अब तो जो शुरू से खामोश बैठे हैं अब तो बोल ले। जिंदगी भर आपने कहा ना अली मेरा, अली मेरा, अली मेरा। अली कहेंगे महशर में ये मेरा, और जिसे अली कह देंगे ये मेरा वो पुलिस रात पार कर लेगा। बस आप देखें जिससे आप मोहब्बत करते हैं उनका अज्र जिंदगी में ही मददगार हैं। ठोकर लगी या अली का मदद मिल गई। जिंदगी में मददगार, मरते वक्त मददगार, कब्र में मददगार, पुलिस रात में मददगार। ये तो हो गए आप, तो महशर में क्या आप ही होंगे? क्या बात, क्या बात। महशर में क्या आप ही होंगे बस, और वो वाले भी तो होंगे। तो हो रही गुफ्तगू मुल्तवी, वो वाले भी तो होंगे वो। हाँ क्या बात है। मैं कहता हूँ ऐसे तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। हाँ तो सब होंगे ना। अब हम तो अली के पास जाएंगे, वो भी अपने बुजुर्गों के पास जाएंगे। हुजूर जिंदगी भर आपके लिए लड़े हैं, जिंदगी भर आपके लिए झगड़े किए हैं, हमको मालूम है कि आप झूठे थे मगर फिर भी आपको सच्चा कहा। हमें मालूम है कि आप चोर थे फिर भी आपको मोतबर कहा। हमें मालूम है कि आप लुटेरे थे फिर भी आपको गनी कहा। आपकी तरफ से बोलते रहे हैं, आपकी तरफ से बोलते रहे हैं, आपकी तरफ से ज़बान खोलते रहे हैं, आपकी तरफ से इन सैयदों से, इन शियों से लड़ते रहे हैं। जिंदगी भर लड़े हैं आपके लिए। आपके पास अलम नहीं था तो आपके झंडे उठाए हैं, आपके डंडे उठाए हैं। क्या बात है। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मौला कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। वो अपने बुजुर्गों से कहेंगे आपके लिए लड़े हैं, आपके लिए झगड़े किए हैं, आपके लिए बहसें की हैं, आपके लिए किताबें लिखी हैं, आपके लिए मुनाजरे किए हैं। ये अलग बात हारते रहे हैं, ये अलग बात भागते रहे हैं, मगर आपके लिए बोलते रहे आप हमें अज्र दें, आप हमें अज्र दें, आप हमें अज्र दें। तो वो पता है क्या कहेंगे? महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। क्या बात है। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे जाए तो कहा जाए कि घर लूटा था जिसका, दरवाज़े जन्नत पर वही बीबी खड़ी है। अज्र अली की तरफ से अज्र। मरते वक्त आ गए मौला, कब्र में आ गए मौला, पुलिस रात पे आ गए मौला। बहुत अज्र हैं, सब नहीं पढ़ने। हो गई मुल्तवी गुफ्तगू। मैं कहूँगा ए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई इक्वल ना होता, कोई हमसर ना होता। बीबी इन अज़ादारों को, इन अली वालों को मौला अली ने इनाम दिया। मरते वक्त आ गए, कब्र में आ गए, पुलिस रात पे आ गए। बीबी आप भी तो हमसर हैं, बीबी आप कोई इनाम देंगी? तो बीबी ज़हरा फरमाती है मैं तो वो इनाम दूंगी कि सारे अज़ादार फ़ख्र करेंगे। बीबी आप क्या इनाम देंगी? कि मैं जन्नत के दरवाजे पर बाल बिखरा के खड़ी हो जाऊंगी, कहूँगी परवरदिगार जब तक मेरे गरीब हुसैन का एक एक अज़ादार जन्नत ना जाएगा मैं जन्नत ना जाऊँगी।
بس اہل عزا، ابھی ایام عزائے فاطمیہ جو ایک روایت ہے پہلی والی، اس روایت کے حوالے سے شہزادی کے حوالے سے مجلسیں ہوئیں۔ میرے دوستو، فرش عزا پہ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک ماں ضرور آتی ہے، اور خالی ہاتھ نہیں آتی شہزادی، ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، شاید ایک ایک مومن کی آنکھ کے سامنے وہ رومال جاتا ہو۔ کتنے آنسو ہیں تمہاری آنکھوں میں میرے غریب حسین کے لیے، پتہ ہے کتنی حسرت ہے بی بی کو کہ حسین پہ رویا جائے، اور کس انداز سے رویا جائے۔ بی بی فرماتی ہیں عزادارو، میرے غریب حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں کسی جوان کا ماتم کرتی ہے۔ میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، 3 بیٹیاں تاریخ کی بہت غریب ہیں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ علی کی بیٹی زینب بھی بہت غریب ہے، سکینہ بھی بہت غریب ہے، بطول بھی بہت غریب ہے، مگر تینوں بیویوں کی غربتوں میں فرق ہے۔ حسین کی بیٹی غریب ہے مگر قبر پہ سایہ ہے، علی کی بیٹی غریب ہے مگر قبر پہ سایہ ہے، لیکن ہائے محمد کی بیٹی اتنی غریب ہے کہ قبر پہ سایہ نہیں اور کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ جب رات میں تارے ٹمٹماتے ہیں تو قبر بطول پر روشنی ہوتی۔ بس عزادارو، میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے مجلس تمام کی، بطول ہر مجلس میں آتی ہیں شہزادی اور رومال لے کے آتی ہیں، مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، اور کوئی بھی بیٹا اگر صاحب اولاد ہے تو ڈھارس ہوتا ہے۔ بزرگوں کا احترام کرو میرے بچوں، یہ جب تک سلامت ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے پیڑ پھل بھی دیں، اگر پھل نہیں دے رہے ہیں تو سایہ تو دے رہے ہیں، قدر کرو ان کی، کیونکہ جب یہ درمیان سے چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے بزرگوں کا کہ بزرگ کیا ہوتے ہیں۔ بس میں ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، کاش میں وہ روایت آپ کو سنا سکوں۔ 2 جملوں کی روایت ہے، تفصیلی مصائب نہیں پڑھتا، شاید وہ 2 جملے آپ تک پہنچ جائیں اور میں نے گفتگو ملتوی کی۔ بیٹا ماں کا سہارا ہوتا ہے، ویسے بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے۔ پتہ ہے بھائی کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ کسی لغت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو بھائی بھائی کی محبت کا اظہار مکمل کر سکیں۔ یہ تو احساس کرنے والی چیز ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جب تلوار چلائی ہے، تاریخ کہتی ہے حسین تلوار چلاتے چلاتے نہ اکبر کے لاشے پر رکے، نہ اصغر کے لاشے پر رکے، نہ حبیب کے لاشے پر رکے، تلوار چلاتے چلاتے نہر کے پاس ایک ایسے لاشے پہ جا کے رک گئے جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ جزاک اللہ۔ وہ مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 جملوں کی مجلس ہے، اور مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تصور کریں، احساس کریں تو آنکھوں سے آنسو ضرور آئیں گے۔ کسی کے لاشے پہ نہیں رکے مولا حسین، ایک ایسے لاشے پہ جا کے رک گئے جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ جوان کا لاشا، کون بھائی؟ عباس۔ فرماتے ہیں یہ جنگ نہ دیکھی، یہ صف آرائی نہ دیکھی، عباس یہ جنگ نہ دیکھی، یہ صف آرائی نہ دیکھی، عباس افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ عباس حسین اکیلا ہو گیا، عباس حسین تنہا ہو گیا،
اب کتنی محبت کرتے تھے امام حسین مولا عباس سے. 2 جملوں کی روایت سن لیں. سب حسین والے بیٹھے نا, سب عزادار بیٹھے نا. اب میں روایت اس کی سنا رہا ہوں جو ظالم ترین شخص ہے کربلا میں. جب جناب مختار نے شمر کو قید کیا اور شمر کو قید کرنے کے بعد کہا شمر میں نے سنا تیرا دل بہت سخت ہے. شمر کہتا ہاں میرا دل بہت سخت ہے. جناب مختار فرماتے یہ بتا کہ کہیں تیرا دل کربلا میں کانپا تھا کہ نہیں؟ کہتا ہاں مختار میں نے بڑے ظلم کیے کربلا میں, میرا دل کہیں نہیں کانپا, لیکن مختار ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرا دل بھی کانپ گیا. جناب مختار نے کہا شمر جلدی بتا کہ وہ لمحہ کون سا تھا. شمر کہتا مختار تیرے دربار میں جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب عزادار بیٹھے ہوئے, ان کو باہر بھیج دے تو میں بتاتا ہوں. جناب مختار نے فرمایا نہیں ظالم, تجھے ان عزاداروں کے سامنے بتانا پڑے گا کہ تیرا دل کب کانپا. شمر کہتا مختار سن نہ سکے گا. مختار نے کہا نہیں ظالم بتا. شمر کہتا مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا اور پھر شمر نے بتانا شروع کیا کہ سن مختار میں نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی میرا دل نہ کانپا. اے مختار میں نے اونو محمد کے لاشیں دیکھے میرا دل نہ کانپا. اور مختار میں نے اصغر کے چھوٹے سے بدن کو الٹتے ہوئے دیکھا میرا دل نہ کانپا. مختار لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرا دل کانپ گیا. مختار نے کہا شمر جلدی بتا. شمر کہتا سن مختار جب حسین جلتی ہوئی زمین پر گرے میں نے ہاتھ میں خنجر لیا, ایک ہاتھ میں پتھر لیا, کند خنجر کو پتھر پہ مارتا جاتا تھا اور کند کرتا جاتا تھا. حسین کے قریب پہنچا, حسین کی گردن پر میں نے خنجر سے وار کرنا شروع کیا. اے مختار میں حسین کے گلے پر وار کر رہا تھا, حسین کے زخمی ہونٹ ہل رہے تھے, حسین کے زخمی ہونٹ ہل رہے تھے. مختار میں یہ سمجھا کہ حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے. مختار اب جو میں نے حسین کے زخمی ہونٹوں پر اپنے کان رکھے تو حسین بد دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے عباس 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 تم چلے گئے, عباس میں اکیلا ہو گیا, میرے بھائی میں تنہا ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما, جو بے علم ہیں ان کو علم عنایت فرما, جو بچے اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کامیابی اور ترقی عنایت فرما. پالنے والے ذکر مصائب اور فضائل کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما. پالنے والے تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ. پالنے والے دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام زمان کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب الحاج طاہر حسین کربلائی صاحب ابن ریاض حسین صاحب کی روح کو احسان فرما.